لوگوں نے مال پڑھا ہے، معال. ہاں معال سے مراد ڈیسٹینیشن، گول. ہاں معال، اس معال تک پہنچنے میں، آخرت، قیامت، خاتمہ علی الخیر، اس تک پہنچنے میں جو علم فائدہ دیتا ہے، اس علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے. آف کورس اس میں آپ دنیا بھی سیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا نہیں ہوگی تو آپ سروائیو کیسے کریں گے. اصل گول آپ کا دنیا نہیں ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، افضل العلم علم الحال، بہترین علم حال کا علم ہے. وافضل العمل حفظ المآل، اور بہترین عمل آخرت کو بچانے کا عمل ہے. عمل بہترین کون ہے؟ جس سے آپ کی آخرت بچے. علم کون سا ہے؟ جس کے میں آپ کا حال بچ جائے. سبحان اللہ. بہترین علم وہ ہے جس سے آپ کا حال بچ جائے، حال. بہترین عمل وہ ہے جس سے آپ کا مستقبل بچ جائے، قیامت بچ جائے، عاقبت علی الخیر ہو جائے. فیفرض علی الطالب ما یصلح حالہ، پس واجب ہے طالب علم کے اوپر وہ سیکھے جو اس کے حال کو صالح بنا دے، ٹھیک کر دے. ویری گڈ. آپ کا جو اس وقت کا حال ہے نا، اس وقت آپ اٹھیں تو نمازی اٹھیں، ٹھیک ہے جناب، سوئیں تو قرآن کے قاری سوئیں. 12 گھنٹے جو آپ جاگ رہے ہیں، 12-15 گھنٹے گناہ نہ کیا ہو، کسی کا مال نہ کھایا ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو، یہ تو آپ کا حال ہے. علم آپ کے حال کو ٹھیک کر دے. فشرف العلم لا يخفى على احد، اور علم کی شرافت مخفی نہیں ہے کسی پر. کیوں؟ اذ العلم هو مختص بالانسان، اس لیے کہ علم مختص ہے انسان کے ساتھ. جانور کو علم کی ضرورت نہیں ہے بیچارے کو، اس کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ اس کو کون سا اپنا حساب دینا ہے یا حال سنوارنا ہے؟ اسے تو اس کے باوجود آپ جانور نہیں دیکھیں گے جو انسانوں جیسی حرکتیں کریں. یہ دیکھیں آپ، یہ انسان ہے. مثلا بہت ساری بیماریاں انسانوں کو لگ رہی ہیں اخلاقی، جانوروں میں نہیں. ہومو سیکس کی بیماری جانور میں ہے نہیں. لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر کہ جو جانور اور درندے سے بھی پست ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں سویلائز ہے یہ انسان، شیم ہے. اس کو سویلائز کہتے ہیں. میں نے کہا جی ورس دین ڈاگ. ہاں، ورس دین ڈاگ، دیکھتے ہیں میری ورس دین ولف، ورس دین ہیم. لا الہ الا اللہ. فیفرض علی الطالب علی ما یصلح حالہ وشرف العلم لا يخفى على احد اذ العلم هو مختص بالانسان لان جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الانسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والقوة والشفقة وغير ذلك. اس لیے کہ انسان اس لیے کہ انسان مختص ہے علم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ تمام خصلتیں علم کے علاوہ انسان میں اور حیوانات میں مشترک ہے. انسان ان خصلتوں میں مشترک ہے اور سائر الحیوانات کے ساتھ، تمام حیوانات کے ساتھ. کشجاعت، جیسے بہادری. شیر بھی بہادر ہے، آوان صاحب بھی بہادر ہو گئے نا. والقوت، شیر بھی طاقتور ہے، ہاتھی بھی طاقتور ہے، اور انسان بھی طاقتور ہے. والشفقت، جانور کی ماں بھی بچے پہ مہربان ہوتی ہے، انسان کی ماں بھی مہربان ہے. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ کتنے رواداری ہے، رشتہ داری ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، تولید نسل ہے. جانوروں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ختم بات.
سردی اور گرمی سے بچاؤ کا پرندے گھونسلے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ختم بات. تو پھر آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ آپ بھی اپنا گھر بنا رہے ہیں، پرندہ بھی اپنا گھونسلہ بنا رہا. آپ کو ممتاز کیا جاتا ہے علم کے ذریعے اور عقل کے ذریعے. علم آپ کو ممتاز ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ آپ جو اپنا گھر بنائیں گے وہ جانور کی طرح نہیں کہ وہ جو گھونسلہ اپنا بناتا ہے پرندہ تو کسی کا بھی ککھ لے کے آ جاتا ہے، مگر آپ اپنا لائیں گے، غیر کا نہیں لائیں گے. بھینس جب چرتی ہے تو اس کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ اس بنیری کے ادھر نہ جائے، اس باؤنڈری کے ادھر نہ جائے، مگر آپ میں کرائٹیریا ہے کہ آپ غیر کا حق نہ کھائیں. دیکھیں وَبِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ فَضْلَ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اسی علم کے ذریعے اللہ نے ظاہر کیا، اللہ نے اسی علم کے ذریعے ظاہر کیا آدم کی فضیلت کو فرشتوں پر. آدم کیوں فرشتوں پہ ممتاز قرار پائے؟ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دیکھیں وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ، اللہ نے جو حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کی طرف، وہ کس وجہ سے تھا؟ علم کی. ہاں، ورنہ حضرت آدم نے کتنے سجدے خود کیے تھے اس وقت؟ شاباش، علم. دیکھیں اللہ اکبر، ابھی تو سجدہ آدم نے کیا ہی نہیں، ابھی تو پتلا ہی تو بنا ہے، ابھی روح ہی تو پھونکی ہے. شاباش، علم اتنا ممتاز ہے. علم سے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جس کے سامنے فرشتہ جھک جائے اسے علم کہتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں. تو اگر آپ بھی علم رکھیں عمل کے ساتھ تو جو منکر و نکیر ہے وہ بھی جھک جائیں گے، ملک الموت بھی جھک جائے گا. یہ درس دیا جا رہا ہے. وَبِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ فَضْلَ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ وَأَيْضًا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ. اور نیز ایضًا یعنی نیز آلسو، نیز یہ علم سعادت ابدی کی طرف وسیلہ بھی ہے، ہمیشہ کی سعادت دیتا ہے یہ علم، ہمیشہ سعادت بخشتا ہے یہ علم. ان وقع العمل علی مقتضاہ، بشرطے کہ عمل اس علم کے تقاضے کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ صاحب بہادر دوسروں کو تو ممبر سے کہہ رہے ہوں کہ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور خود فجر کے وقت خراٹے لے رہے ہوں. خود گھر میں قرآن استغاثے کر رہا ہو اور صاحب بہادر خطبہ جمعہ میں کہہ رہے ہوں کہ جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، اور خود گھر میں قرآن کلازٹ سے باہر نکالا ہی نہ ہو. ہمارے منظور میاں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہ سن رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. المہدی سینٹر کی برکت سے ملک صاحب دیکھیے دنیا میں ماشاءاللہ یہ علم عام ہو رہا ہے. وَأَيْضًا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ إِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ عَلَى مُقْتَضَاهُ، بشرطے کہ عمل مقتضائے علم کے مطابق ہو تو آپ کو علم سعادت ابدی دے گا، یہ وسیلہ بنے گا ہمیشہ کی سعادت کے لیے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، اور عالم کے خلاف بہت کچھ ہے. قرآن نے اسے ملک صاحب کیا کہا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں درس قرآن میں کہ فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ بَالْعَنْبَاؤُور کی مثال کتے کی ہے. شاباش، آپ نے پڑھا، اور سورہ جمعہ میں پڑھا ہے کہ گدھے کی. کتے اور گدھے سے کم نہیں ہوتا عالم جو بے عمل ہو. ہاں، اس لیے یا تو عالم بنے نا، بننا ہے تو پھر با عمل بنے، ورنہ تو انسان ہے. اگر نہ عالم بنے تو انسان ہے، عالم بن گئے اور بے عمل بن گئے تو کتا اور گدھا بن جائیں گے. استغفر اللہ ربی واتوب. اس لیے آپ کو ابھی کہہ